السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ربیہ نے شام کی چائے کے لیے قہوہ چولہے پہ چڑھایا تو گھڑی 5:30 بجا رہی تھی. محمود اور مجیب بھی بس گھر پہنچنے والے تھے. دونوں بھائیوں کے آفس مختلف لیکن چھٹی کی ٹائمنگ اور گھر کا فاصلہ یکساں تھا. وہ تقریباً آگے پیچھے ہی گھر پہنچتے. ان کی ماں رقیہ بیگم برآمدے میں بچھے تخت پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گھمائے جاتی اور نگاہیں دیوار گیر گھڑی کی جانب ہوتی. جو بھی بیٹا پہلے آتا سب سے پہلے ماں کے پاس رک کے سلام کرتا. ربیہ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آنا. اتنے میں محمود کپڑے بدل لے گا. مجیب بھی گھر آ جائے گا. ہم ماں بیٹے اکٹھے چائے پئیں گے. رقیہ بیگم بہو کو آواز بلند مخاطب کرتی. کچن میں کھڑی ربیہ کو ساس کا یہ فرمان ازبر ہو چکا تھا. جانے کیوں روزانہ رقیہ بیگم یہ فرمان جاری کرتی تھی. چائے دم پہ رکھ کے وہ جلدی سے بیڈ روم میں جا کر محمود کو سلام کرتی، پھر اسے کپڑے تھما کر واپس کچن میں چلی جاتی. محمود کپڑے بدل کر ماں کے کمرے میں چلا جاتا. اتنے میں مجیب بھی آ جاتا. وہ بھی چینج کرنے کی زحمت کیے بنا ہی ماں کے پاس بیٹھ جاتا. ربیہ ٹرے میں 3 کپ سجائے ساس، شوہر اور دیور کی خدمت میں پیش کر دیتی. اس کا رخ پھر سے کچن کی جانب ہوتا کیونکہ اسے رات کے کھانے کی تیاری کرنا ہوتی تھی. شادی کے بعد سے اب تک اس کا یہی معمول تھا. ربیہ کی شادی کو 5 برس ہونے کو آئے تھے. ساس نے اس کے لیے گھر کے کاموں کی جو روٹین سیٹ کی تھی وہ بنا چوں چرا کیے اس روٹین پر کاربند تھی. اس کی روٹین تو اب بھی نہ بدلی تھی. ہاں 2 ماہ پہلے اس کے اکلوتے دیور مجیب کی شادی ہونے کے بعد گھر کی روٹین قدرے بدل گئی تھی. مجیب اب ماں کو سلام کرنے کے بعد کپڑے بدلنے جب اپنے بیڈ روم کا رخ کرتا تو کتنی ہی دیر بعد باہر نہ نکلتا. مجیب کا دروازہ بجاؤ ذرا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بلاؤ اسے. رقیہ بیگم ربیہ کو مخاطب کرتی. اور نئے شادی شدہ جوڑے کا دروازہ بجانا ربیہ کو بڑا معیوب لگتا. لیکن ساس کے حکم سے سرتابی کی بھی مجال نہ تھی. وہ مجیب کے بیڈ روم کا دروازہ بجانے جاتی تو اندر سے نغمانہ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوتی. ربیہ جانتی تھی کہ وہ مجیب کے گھر واپسی کے ساتھ ہی شکووں شکایتوں کا پنڈارا باکس کھول دیتی تھی. اس کے کچھ شکوے جائز ہوتے تو کچھ باتوں کو وہ بے وجہ بڑھا چڑھا کے مجیب کو بتاتی تھی. ربیہ کی ساس رقیہ بیگم خاصے تیکھے مزاج کی خاتون تھی. اسی لیے ربیہ نے بیتے برسوں میں بہت مشکل وقت کاٹا تھا. ربیہ ان کی ہر بری بھلی جلی کٹی بہت تحمل سے برداشت کرتی تھی. دکھ اسے تب ہوتا جب محمود کی گھر واپسی کے ساتھ ہی رقیہ بیگم بیٹے کو بیوی کے خلاف کرنے لگتی. دن میں ہوئی کسی بھی معمولی بات کو مبالغہ آمیزی کی حد تک بڑھا چڑھا کے محمود کو سناتی. محمود جب ماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آتا بیوی پر خوب برہم ہوتا. ربیہ کو تو اپنی صفائی پیش کرنے کا سلیقہ بھی نہ تھا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی. اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں، اپنی بدتمیزی پر اماں سے معذرت کر لینا. وہ اکتا کر بیوی کو مخاطب کرتا. شوہر کے تیکھے تیور دیکھ کر ربیہ چپ چاپ اقرار میں گردن ہلا دیتی. کبھی کبھار اس کا دل کرتا کہ محمود کی دفتر واپسی پر وہ ماں سے پہلے شوہر کو دن میں پیش آئے واقعات درست جزیات کے ساتھ تفصیلاً بتا دے. لیکن پھر اسے اپنی مرحومہ ماں کی نصیحت یاد آتی. دیکھو ربیہ بیٹا، جب شوہر دفتر سے تھکا ہارا گھر آئے تو اس کے سامنے ایک دم شکووں شکایتوں کی پٹاری مت کھولنا. صبح تیار ہو کر مرد اپنے کام پر جاتا ہے اور دن ڈھلے موٹر سائیکل پہ گھر آتا ہے تو عورت کے لیے وہ محض منظر کی تبدیلی ہوتی ہے، جبکہ مرد نے پورا دن گھر سے باہر گزارا ہوتا ہے. گزرے دن میں اس پہ کیا بیتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے دفتر میں کسی ساتھی سے اس کی تکرار ہوئی ہو، باس سے ڈانٹ پڑی ہو
گھر واپسی پر بائک پنکچر ہو گئی ہو اور پنکچر لگوانے میں اسے بہت دور تک پیدل چلنا پڑا ہو، اس کی جیب میں پنکچر لگوانے جتنے پیسے ہوں بھی کہ نہیں۔ گھر بیٹھی عورت کو اس کی الجھنوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے شوہر کے گھر لوٹتے ہی اپنی رام کہانی سنانے بیٹھ جائے تو شوہر بھڑک بھی سکتا ہے۔ ربیہ کی شفیق ماں نے اس کی شادی کے بعد دیگر بہت نصیحتوں کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی تھی، جو ربیہ نے پلو سے باندھ لی۔ پھر اماں نے ابدی سفر کے لیے رخت سفر باندھ لیا تو سسرال کی اونچ نیچ سے نمٹنے کے لیے رابعہ کے پاس پلو سے بندھی ماں کی نصیحتیں ہی باقی رہ گئیں۔ کبھی ربیہ سوچتی اگر ماں زندہ ہوتی تو وہ ماں سے ضرور پوچھتی کہ اگر مرد کے سامنے شکووں کی پٹاری بیوی سے پہلے ماں کھول لے تو بیوی اس صورتحال میں کیا کرے۔ پھر اسے اپنی ماں کی ایک اور نصیحت یاد آتی تو جیسے اپنے سوال کا جواب خود بخود مل جاتا۔ عورت کے پاس صبر و شکر تو ایسے ہتھیار ہیں جن کی بنا پر وہ صرف سسرال کی اجنبی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جما سکتی ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال رہے تو عورت کی بے زبانی کے باوجود کوئی زبان ایسی ضرور ہوگی جو اس کے لیے توصیفی کلمات ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ ماں نے یقین بھرے انداز میں پیشگوئی کی تھی۔ مرحومہ ماں کی تمام نصیحتوں پہ عمل کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی کوئی پیشگوئی درست ثابت نہ ہوئی تھی۔ 2 ماہ پہلے ربیہ کے اکلوتے دیور مجیب کی بھی شادی ہو گئی۔ اپنی دیورانی نغمانہ کا طرز عمل دیکھ کر کبھی کبھار ربیہ کے دل میں کلک ستاتا، کاش وہ بھی اپنی ماں کی نصیحتیں پس پش ڈال کر نغمانہ کی طرح زندگی گزار سکتی۔ نغمانہ نے ناز و انداز دکھا کر شوہر کو پوری طرح مٹھی میں کر رکھا تھا۔ دونوں بہویں رقیہ بیگم کی اپنی پسند کی تھیں، لیکن نغمانہ اور مجیب کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کہ ان دونوں کی لو میرج ہو۔ مجیب تو نغمانہ کی آنکھوں کے اشارے بھی پہچانتا تھا۔ دفتر واپسی پر وہ ماں کو سلام کر کے سیدھا کمرے میں جا گھستا۔ نغمانہ جھٹ پٹ اسے دن بھر کے واقعات کی تفصیل کہہ سناتی۔ رنگ آمیزی کرنے میں اس نے ساس کو بھی مات دی ہوئی تھی۔ اب ہوتا یوں کہ مجیب ماں کے پاس چائے پینے جاتا تو ماں کے کچھ کہنے سے پہلے وہ خود ماں سے وضاحت طلب کرنے بیٹھ جاتا۔ اماں، اگر آج نغمانہ سے دودھ ابل ہی گیا تو اس میں اسے اتنا برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، وہ آپ کی بہو ہے، کچھ تو لحاظ کر لیا کرے۔ اس پر رقیہ بیگم آگ بگولا ہو کر بیٹے کو بھی بے نقص سنانا شروع کر دیتی۔ اوئے جورو کے غلام، فوراً ہی بیوی کی سکھائی پٹیوں میں آ جایا کر، اپنی پھوہڑ بیوی کو نصیحت نہیں کرتا، موبائل کان سے لگائے کچن کے کام کرتی ہے، تو کبھی دودھ ابلنا ہے، کبھی ہانڈی کا مسالہ لگنا ہے۔ چلو کان پر موبائل لگا ہوتا ہے، ناک سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی۔ میں سمجھانے کے واسطے کوئی نصیحت کر دوں تو فٹ سے تیرے کان بھرنے لگ جاتی ہے۔ رقیہ بیگم بھڑکتے ہوئے بولتی۔ مجیب بھی خفگی سے بڑبڑاتا رہتا، پھر چائے پینے کے ساتھ ہی فوراً اپنے کمرے کا رخ کرتا۔ رات کے کھانے کی ٹرے یا تو وہ خود تیار کر کے کمرے میں لے جاتا یا دونوں میاں بیوی بائک پر بیٹھ کے گھر سے باہر چلے جاتے۔ رقیہ بیگم کا کسی اور پہ تو بس نہ چلتا، البتہ ربیہ پر خوب بگڑتی۔ تمہیں رات کی روٹیاں تھوپنے کی ایسی کیا جلدی رہتی ہے؟ پتہ بھی ہے وہ جوڑا اکثر باہر دعوت اڑاتا ہے، مہارانی کے نخرے اٹھا رہے ہیں راجہ صاحب۔ اب کتنا رزق ضائع ہوگا، مگر رزق ضائع ہونے کی اس گھر میں پرواہ کس کو ہے؟ ربیہ آگے سے ساس کو یہ نہ جتا سکتی کہ ذیابطیس کے مریضہ ہونے کی وجہ سے بھوک بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد سے انہی کا تو یہ فرمان تھا کہ رات کا کھانا 8 بجے دسترخوان پہ لگ جائے اور سب گھر والے کھانے کی میز پہ موجود ہوں۔ صبر شکر کے بعد بے زبانی بھی ربیہ کا واحد ہتھیار تھی، جس کی بنا پر اکثر اسے گھنی میسنی کا بھی خطاب ملتا۔ اس دن ساس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے مجیب کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسے چائے کے لیے بلایا تو اندر سے نغمانہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی،
بھابھی کیا بات ہے، جا کے کہہ دیں اماں سے مجیب کو چائے نہیں پینی۔ شام کے 6 بجے چائے پینے کی کوئی تک ہے بھلا؟ ساری بھوک مر جاتی ہے، پھر 8 بجے زبردستی بنا بھوک کے کھانا بھی ٹھونسنا پڑتا ہے۔ ربیہ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ مجیب نے فوراً دروازہ کھولا۔ رکیے بھابھی، اماں سے کچھ مت کہیے گا، آ رہا ہوں میں۔ اماں کے ڈر سے تو دم خشک ہوتا ہے آپ کا، نغمانہ نے تنزن کہا۔ اوفو نغمانہ، بس بھی کرو، تھکا ہارا دفتر سے آتا ہوں، اماں کیا کم ہے جو تم بھی میرا دماغ پلپلا کر دیتی ہو۔ جواب میں نغمانہ بھی شوہر پہ مزید تیز آواز میں چلاتی۔ ربیہ نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی۔ ذرا دیر بعد مجیب اماں کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ بیوی پر غصہ اتارنے کے ازالے کے طور پہ اب وہ ماں پہ بھی بگڑ رہا تھا۔ اس گھر میں سکون کا ایک پل میسر نہیں، پہلے بیوی کی چک چک سنو، پھر آپ اس کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی تھی امی، جو آپ اتنی رنگ بازی کر کے اس کے خلاف قصے سنا رہی ہیں؟ مجیب ماں سے خفگی بھرے انداز میں مخاطب تھا۔ رقیہ بیگم تو بیٹے کے الزامات پر آگ بگولا ہو گئی۔ میں رنگ بازیاں کرتی ہوں؟ تجھے شرم نہیں آتی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے؟ بے حیا، بے غیرت۔ رقیہ بیگم کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نغمانہ کو بھی بے نقط سنانے لگی۔ نغمانہ کو کچھ مت کہیں امی، مجھے جیسے آپ کی عادت کا اندازہ نہیں۔ شادی سے پہلے نوکری کی تلاش میں نے جتنا وقت گھر پہ گزارا، میرا زیادہ وقت آپ کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور آپ دن بھر کے واقعات کی جو رپورٹنگ بھائی کے سامنے کرتی تھی، ربیہ بھابھی کے بارے میں مسالے لگا کے آپ جو قصے سناتی تھی نا، مجھے سب یاد ہے۔ بھابھی بیچاری تو آپ کے سامنے ایک لفظ منہ سے نہ نکالتی تھی۔ آپ ذرا سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بھائی کے سامنے پیش کرتی کہ میں خود آپ کا من گھڑت قصہ سن کے حیران رہ جاتا، اور بھیا وہ الٹا بھابھی پہ گرم ہوتے۔ جو کچھ آپ نے ربیہ بھابھی کے ساتھ کیا ہے، وہ نغمانہ کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، میں محمود بھائی کی طرح کانوں کا کچا نہیں، میں کوئی لائلگ نہیں۔ بھائی تو بیچاری ربیہ بھابھی کو فوراً کٹہرے میں کھڑا کر دیتے تھے، جبکہ میں نغمانہ کو مجیب بول رہا تھا، اور رقیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارے او ناہنجار، اپنی بیوی کا موازنہ نہ میری ربیہ سے مت کر، وہ میری اتنی فرما بردار ہے کہ میرے آگے ایک لفظ نہیں بولتی، ایسی بھلے مانس کہ پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا۔ تیری بیوی کی طرح بے لگام زبان نہیں اس کی۔ رقیہ بیگم کی پاٹ دار آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ مجیب بھی خاموش نہ تھا، وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ یقیناً اپنے کمرے میں موجود نغمانہ بھی ساس کو کوس رہی تھی۔ پورے گھر میں صرف 2 نفوس خاموش تھے، وہ تھے محمود اور ربیہ۔ محمود کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ ماضی میں ربیہ سے ہونے والی ناانصافیوں اور اپنی زیادتیوں کو شمار کر رہا تھا، اور ربیہ حسب معمول خاموشی سے گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ پھر رات کو جب محمود اپنے کمرے میں آیا تو ربیہ جائے نماز پہ بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ کیا ہوا ربیہ، کیوں رو رہی ہو؟ محمود حیران ہوا تھا۔ اس کے خیال میں آج ربیہ کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ساس نے سب کے سامنے اس کی اچھائیوں کا اعتراف کیا تھا۔ آج مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، انہی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھی، ربیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر جائے نماز لپیٹنے کے ساتھ آنسو بھی پہنچنے لگی۔ میں ماضی میں تمہارے ساتھ بہت ناانصافیاں کرتا رہا ہوں ربیہ، تمہارا مزاج اور عادتیں جاننے پرکھنے کے باوجود جانے کیوں اماں کی الزام تراشیوں پر آنکھیں بند کیے یقین کرتا رہا۔ محمود شرمندہ تھا۔ شوہر کے چہرے پہ پھیلی ندامت ربیہ کو گوارا نہ تھی۔ وہ بھیگی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے شوہر کے پاس آ بیٹھی۔ ماضی کو بھول جائے محمود، اب ہم باہمی اعتماد اور محبت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس نے نرمی سے محمود کو مخاطب کیا۔
محمود نے اپنی نیک طبیعت بیوی کو محبت سے مسکرا کے دیکھا۔ ربیہ کو علم تھا کہ ماضی کی غلطیوں کے اقرار کے بعد اب وہ محبت کے اظہار کے لیے دل میں فکر ترتیب دے رہا تھا۔ ربیہ سرشار سے ہو کے مسکرا دی، دل میں مرحومہ ماں کو پھر یاد کیا۔ سچ ہے، ماں کی تربیت اور نصیحت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ صبر کا ہتھیار استعمال کر کے اس نے سسرال کی اجنبی سرزمین پر اپنی بقا کی جنگ جیت لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رقیہ بیگم پل میں تولا پل میں ماشا والا مزاج رکھتی ہیں۔ وہ مستقبل میں کسی بھی بات پر نہ صرف اسے آڑے ہاتھوں لے سکتی ہیں بلکہ محمود کو اس کے خلاف بھڑکانے کی بھرپور کوشش بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن ربیہ کو شوہر کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اعتماد بھی جیتنا تھا، جو وہ آج جیت چکی تھی۔ اور ربیہ کی ماں نے بھلے وقتوں میں صبر کے بعد اگلی نصیحت شکر کی تھی۔ ربیہ کا رواں رواں آج اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ چلو اس نے اپنی ساس کے سامنے اپنی زبان بند رکھ کے وقتی طور پہ ہی صحیح اپنی ساس کا دل جیت لیا، اور اپنی ساس کی دعاؤں میں آج وہ شامل ہو گئی۔